سیدنا و سندنا شیر خدا فاتح خیبر امیر المؤمنین محب و محبوب رسول ابو الحسن و ابو تراب سیدنا علی المرتضی اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالی عنہ، جو جناب ابو طالب کے بیٹے جناب فاطمہ بنت اسد کے لخت جگر ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت عام الفیل کے 30ویں سال 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ ولادت ہر کسی کی ہوئی ہے، لیکن جیسی ولادت جناب علی المرتضیٰ کی ہوئی ہے، یہ اس کائنات میں انوکھی ولادت تھی۔ سب کی ولادت اپنے گھروں میں ہوتی ہے، علی کی ولادت مولا کے گھر میں ہوئی۔ کچھ بے ادب توہین امیز الفاظ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں کہ حضرت علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی۔ کیوں کہتے؟ اس لیے کہ کیا کعبے میں ہی خون بہانا تھا؟ میں آپ کو یہ مسئلہ ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر ایک گلاس ہو، گلاس میں پانی بھرا جائے اور اس کا کچھ حصہ خالی ہو، دو آدمی اس گلاس کو دیکھتے ہیں اپنے اپنے زاویہ سے۔ ایک آدمی دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اس گلاس میں یہ تہائی حصہ گلاس خالی ہے، اس کی نظر خالی حصے پہ پڑتی ہے۔ ایک آدمی وہ ہوتا ہے اسی گلاس کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اس کے 2 حصے گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے، گلاس ایک ہے، اس میں پانی ہے، دیکھنے والے 2 ہیں، دونوں کا زاویہ خیال اپنا اپنا ہے۔ ایک کی نظر خالی حصے پہ پڑتی ہے اور ایک آدمی کی نگاہ بھرے ہوئے حصے پہ پڑتی ہے۔ تو سیم اسی طرح جس کی خالی حصے پہ پڑتی ہے وہ خالی رہتا ہے، اور جس کی بھرے ہوئے حصے پہ پڑتی ہے وہ نعمتوں سے بھرا ہوتا ہے۔ اسی طرح مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کعبہ میں ہوئی۔ جو اس کو سعادت سمجھتے ہیں وہ یوں دیکھتے ہیں کہ اے علی تیری عظمت کو سلام، تیری طہارت کو سلام، تیری پاکیزگی کو سلام، تیری ماں کی طہارت کو سلام۔ کتنی پاکیزہ ماں ہوگی اور کتنا پاکیزہ بیٹا ہوگا جس کی ولادت کے لیے رب نے اپنے گھر کی دیوار کو چاک کیا ہے اور ان کو جگہ دے کر علی کی ولادت کا اہتمام کیا ہے۔ کچھ طبقہ اہل سنت کی نظر علی کی ماں کی پاکیزگی و طہارت پر ہے اور علی کی طہارت و پاکیزگی پر ہے، اور پھر ہم اس کو سعادت سمجھتے ہیں اور عزت سمجھتے ہیں کعبے میں ولادت ہونا۔ کچھ لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، وہ موازنہ شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر کعبے میں ہی ولادت ہونا کوئی عظمت ہوتی تو پھر سرکار کی ولادت وہاں ہوتی۔ یہ نہیں دیکھنا کہ سرکار کی ولادت ہوتی تو تب عظمت بنتی،
یہ نہیں ہے، بلکہ رب نے مولا علی کو جو عزت عطا کیا، جس کو رب عزت عطا کر اس کو قبول کرنا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا یہ ان کی خوش بختی ہے، یہ ان کی سعادت ہے۔ 13 رجب المرجب جو کل کا گزشتہ دن ہے، اس دن میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت با سعادت ہے۔ ہم آپ کی ولادت کو بھی سلام کرتے ہیں اور آپ کی حکومت کو بھی سلام کرتے ہیں، آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج کی جو گفتگو کا میرا موضوع ہے وہ ہے حالات حاضرہ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی امانت و دیانت داری۔ دیکھیں، زندگی کے ہر لمحے میں ہر انسان کے لیے، خواہ کوئی امیر ہو یا غریب ہو، ہر ایک کے لیے امانت داری کی زندگی گزارنا اور دیانت داری کی زندگی گزارنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا خلیفہ ہونے کا شرف بخشا ہے، لیکن پہلے 3 ادوار میں، سیدنا صدیق اکبر کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں، عثمان ذی النورین کے دور میں، ان تینوں ادوار کو ملائیں تو تقریباً 25 سال بنتے ہیں۔ 25 سالہ زندگی مبارک سیدنا علی المرتضیٰ نے کبھی وزارت میں گزاری ہے، کبھی مشاورت میں گزاری۔ 25 سال ان کے وزیر رہے، ان کے مشیر رہے، بہترین مشاورت سے نوازتے رہے، ان کی حکومت کو سپورٹ کرتے رہے۔ وقت چلتا رہا، آخر ٹائم ایسا بھی آیا، گود نبوت میں تربیت پانے والے جناب علی المرتضیٰ کا دور حکومت بھی آ پہنچا۔ آپ کی تربیت کے ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں، تربیت کچھ علم سے آتی ہے، کچھ عادتوں سے آتی ہے۔ علی المرتضیٰ وہ جوان ہے جس نے جب پہلے آنکھ کھولی تو چہرہ بدلوہا پہ پڑی۔ جن کی تربیت، جن کی سنگت، جن کی صحبت رسول اللہ کے پاس رہی، اٹھنا بیٹھنا ان کا ایک گھر میں تھا، معاملات ایک گھر میں تھے، رسول اللہ کی پاکیزہ زندگی وہ دیکھتے رہے۔ آپ کی عمر مبارک جب 10 سال کی ہو گئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ تو جن کی تربیت اتنی پاکیزہ گھر میں ہوئی ہو، جن کی تربیت رسول اللہ کی گود میں ہوئی ہو، جنہوں نے رات کا دن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، عدل انصاف دیانت امانت، یہ ساری چیزیں رسول اللہ کی دیکھی ہوں، اس جوان کی تربیت کا عالم کیا ہو۔ وہ وزیر رہے تب بھی دیانت دار تھے، مشیر رہے تب بھی دیانت دار تھے، اللہ نے ان کو سلطنت اور حکومت و خلافت عطا کی تو پھر بھی اعلیٰ درجے کے امانت دار تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے، ہر انسان کو حکم دیا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اپنی امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور تمہیں اگر کسی لوگوں کے درمیان انصاف کرنا پڑے یا فیصلہ کرنا پڑے تو عدل کا دامن نہیں چھوڑنا، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ پاک نے کتنا خوبصورت نصیحت کی ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا حکم تو یہ دیا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنی امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرنا، نا اہلوں کے سپرد نہیں کرنا۔ اہل کس کو کہتے ہیں؟ امانت کئی قسم کی ہے، پیسہ کی امانت ہے، مال کی ہے، متاع کی ہے، جائیداد کی ہے اور باقی معاملات کی ہے، حتیٰ کہ علم بھی امانت ہے، جان بھی امانت ہے، یہ زندگی کے سارے معاملات امانت ہیں۔ کچھ اللہ کی امانتیں ہیں، کچھ بندوں کی امانتیں ہیں۔
ہم نے پہلے معاملات بندوں کے ساتھ کرنے ہیں، تو ان معاملات میں امانت اور عدل انصاف کرتے ہوئے امانت اس کے سپرد کرنی چاہیے جو اس کا اہل ہو۔ یہ جملہ قابل غور ہے۔ اگر ہمیں اپنے معاشرے میں پتہ چل جائے نا فلاں آدمی امانت میں خیانت کرتا ہے، یہ دیانت دار آدمی نہیں ہے، کبھی ہم اس کے پاس امانت رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ عرب کی سرزمین کو آپ جا کے اس کا وزٹ کریں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، بڑے بڑے شاہکار تھے، بڑے بڑے امراء تھے، بڑے بڑے جگیردار لوگ تھے، لیکن لوگ امانتیں ان کے پاس نہیں رکھتے تھے۔ بے شک جان کے دشمن تھے، امانت پھر بھی مصطفیٰ کے پاس رکھتے۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ امانت کے امین ہیں، یہ بڑے دیانتدار ہیں، یہ ہیر پھیر نہیں کرتے۔ اپنے خاندانوں کو چھوڑ دیا، امراء کو چھوڑ دیا، جگیرداروں کو چھوڑ دیا، کسی کے پاس امانت نہیں رکھتے تھے۔ سارے قریشی امانت مصطفیٰ کے پاس رکھتے تھے، اس لیے کہ وہ خیانت نہیں کرتے۔ آج ہمیں پتہ چل جائے ہمارے علاقے میں کوئی اگر ادارہ ہے یا کوئی تحریک ہے یا کوئی تنظیم ہے یا کوئی پارٹی ہے یا کوئی بندہ ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ خائن ہے، ہم کبھی اس کے پاس پیسے رکھنے نہیں جاتے، سامان اس کے پاس نہیں رکھتے، ہمیں پتہ ہے اس سے نگبٹ کر جانا ہے۔ اور بھائی جس طرح ہم سامان نہیں رکھتے خائن کے پاس، مال نہیں رکھتے، جائیداد نہیں رکھتے، پیسہ نہیں رکھتے، سونا چاندی نہیں رکھتے، ہم اپنا بینک بیلنس اس کے سپرد نہیں کرتے، بابا سیم اسی طرح یہ ووٹ بھی ایک امانت ہے، یہ بھی ایک اہل آدمی کے سپرد کرنا ہمارے اوپر فرض اور ضروری ہے، اہل کو دینا ہے۔ ہمارے پاس ایک قومی اسمبلی کا رکن آتا ہے، ایک صوبائی اسمبلی کا رکن آتا ہے۔ قومی اسمبلی کا رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے اس نے قومی اسمبلی میں بیٹھ کے قانون سازی کرنی ہے۔ صوبائی اسمبلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صوبائی اسمبلی میں بیٹھ کے اس نے صوبے کے معاملات کو حل کرنا، اس کی قانون سازی کرنی ہے۔ عمل درآمد کرانا قومی اسمبلی کا کام نہیں ہوتا، صوبائی اسمبلی کا کام نہیں ہوتا، یہ اداروں کا کام ہوتا ہے۔ عمل درآمد کرانے والے اور ہوتے ہیں، قانون سازی کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی بھی قانون کا ادارہ ہے، صوبائی اسمبلی بھی ہمارا قانون کا ادارہ ہے۔ دیکھنا ہم نے یہ ہے، نہ ہم نے پارٹی دیکھنی ہے اور نہ ہم نے بندہ دیکھنا ہے، ہم نے اہل دیکھنا ہے۔ قومی اسمبلی میں جانے والا جس آدمی کو ہم MLA بنا کے بھیج رہے ہیں قومی اسمبلی میں، اس کو کم از کم غور سے دیکھ لیں، اگر یہ ہمارے ووٹ سے بن گیا، قومی اسمبلی میں پہنچ گیا، کیا خیال ہے یہ آدمی قانون سازی کرنے کے قابل ہے؟ اس کو اتنی شعور ہے کہ قانون کس کو کہتے ہیں؟ کیا اس کو اتنی شعور ہے کہ ملک کے مفاد میں قانون کون سا بنے، کیا ہوگا؟ جس کو ہم MLA MPA بنا رہے ہیں، کیا خیال ہے اس کو اتنی شعور ہے کہ میں اسمبلی میں جا کے اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنی رعایا کے لیے کون سا منصوبہ پیش کروں گا، کون سا منشور پیش کروں گا؟ اگر MLA MPA کے پاس منشور ہے، منصوبہ ہے اور اس کے منہ میں زبان ہے، وہ بول سکتا ہے، رائے دے سکتا ہے، ایماندار ہے، وہ خیر خواہ ہے علاقے کا، اپنی رعایا کا، جن کا ووٹ لے کے گیا ہے، جس وطن میں رہ رہا ہے، جس ملک کا وہ رزق کھا رہا ہے، اگر اس کے حق میں بول سکتا ہے، قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی میں جا کے اپنی آواز بلند کر سکتا ہے، جس علاقے سے ووٹ لے کے گیا ہے اس علاقے کی حالت، سچویشن، ان کی مجبوریاں، ان کی پریشانیاں، ان کی جو لاچاریاں ہیں، وہ وہاں جا کے بتا سکتا ہے۔ اگر بتا سکتا ہے تو اس کا مطلب وہ اہل ہے، اور وہ جا کے وہاں بتائے تب تو اہل ہے۔ اگر بتانے کے قابل ہی نہیں ہے، MLA بن کے اس نے کینیڈا جا کے بیٹھ جانا ہے، اس نے یونان جا کے ڈیرے لگا لینے ہیں، اس نے دنیا کے دورے کرتے رہنا ہے، کبھی نہ قوم سے پوچھنا ہے، نہ رعایا سے پوچھنا ہے، کسی سے کچھ نہیں پوچھنا، اس کو خبر تک ہی نہیں ہے۔ اسمبلی میں گیا تو گونگا ہو کے بیٹھا ہے، سائڈ پہ لگا ہوا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو ووٹ دینا یہ امانت میں خیانت ہے۔
جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے ہم اس کو ووٹ دیں، تو اس کو ووٹ دینا حرام ہے، اس کو ووٹ دینا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے اپنی امانتیں امانت دار کے پاس رکھیں، اپنی امانت اہل کو سپرد کریں، نا اہل آدمی کو کبھی سپرد۔ 76 سال ہو گئے ہمارے ملک کو بنے ہوئے، آج تک سڑک اور نالی کے نام پہ ووٹ لینے والے لوگوں نے ہمارا کیا حشر کیا؟ ایم این اے کا کام سڑک بنوانا نہیں ہے، ایم پی اے کا کام گلیاں بنوانا نہیں، ایم پی اے کا کام ہے ہماری مجبوریوں کو مد نظر کر خوبصورت ایک منصوبہ بنا کر، منشور بنا کر قومی اسمبلی میں جا کر، صوبائی اسمبلی میں جا کے قانون سازی کروانا ہے، قوم کے حق میں بولنا ہے، ان کے مسائل کا حل قانونی سطح پہ پاس کروانا، ان کی ڈیوٹی یہ ہے۔ یہ جو نیچے والے خسارے کام ہیں یہ بلدیاتی کام ہے، یہ ہمارے ممبروں کے کام ہے، ناظمین کے کام ہے، چیئرمینوں کے کام ہے۔ پھر جو وفاقی حکومت سے بجٹ آتا ہے اور ان کی تقسیم ہوتی ہے، علاقائی تقسیم ہوتی ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ ایم پی اے نے ایم این اے کا یہ کام نہیں ہے۔ 76 سال سے ہم سڑک کے نام پہ ووٹ دے دیا، گلی کے نام پہ ووٹ دیا، اللہ کا فضل یہ ہے آج بھی گلیاں ہمارے گزرنے کے قابل نہیں، سڑکیں آج بھی وہی حال ہے۔ اس لیے ایسے آدمی کو ووٹ دینا جائز نہیں ہوگا، امانت میں خیانت کرنی ہوگی جو آدمی نااہل کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے رہا ہے۔ میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں مطلقاً سب کی بات کر رہا ہوں، آپ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، ہر پارٹی کا فرد اس میں شامل ہے۔ اگلی بات سنیں، سیدنا حذیفہ بن یمان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے۔ جب وہ کوئی راز کی بات کرنی ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان کو بلاتے اور ان کے کان میں بات کہتے۔ صحابہ کرام ایک دن سرکار دو علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو منافقین کی علامتیں بتائیں۔ صحابہ کرام حذیفہ بن یمان کے پاس جایا کرتے تھے، بتاؤ میرا نام تو منافقوں میں نہیں ہے، بتاؤ میرا نام تو منافقوں میں نہیں ہے۔ بلکہ جب جنازے ہوتے تھے نا، جنازے، اگر حذیفہ بن یمان کسی کے جنازے میں ہوتے تو صحابہ سمجھ جاتے یہ مرنے والا مومن ہے، اگر آپ اس کے جنازے میں نہ جاتے تو لوگ سمجھ جاتے یہ منافق ہے۔ یہ وہ جوان ہے حذیفہ بن یمان، ان کی بات وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل استعمل رجلا علی عشرۃ انفس علم ان فی العشرۃ افضل ممن استعمل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی ایک پارٹی کو ووٹ دیتا ہے اور وہ پارٹی برسر اقتدار آ جاتی ہے، یا جس آدمی کو ووٹ دیتے ہیں وہ آدمی جیت جاتا ہے، اور اس کو پتہ چلا جس کو میں نے ووٹ دیا یہ تو نااہل تھا، اہل تو فلاں ہے، یہ تو نکھٹو تھا، کام کا بندہ تو فلاں ہے، اس کے اندر تو وہ خوبیاں ہی نہیں ہیں، خامیاں ہی خامیاں ہیں، وہ خوبیوں والا تو وہ تھا۔ اس کو پتہ چل جائے کہ اہل وہ ہے، لائق وہ ہے، قابل وہ ہے، حقدار وہ ہے، پھر بھی ووٹ کسی اور کو دے دیتا ہے، عامل کسی اور کو بنا لیتا ہے، حکمران کسی اور کو بنا لیتا ہے، تو فرماتے ہیں فقد غش اللہ وغش رسولہ وغش جماعت المسلمین۔ ایسا آدمی نااہل کو ووٹ دینے والا، اس شخص نے خدا سے بھی دھوکہ کیا، رسول خدا سے بھی دھوکہ کیا، مسلمانوں سے بھی دھوکہ۔ یہ چھوٹا سا جرم نہیں ہے، نااہل کو ووٹ دینا چھوٹا سا جرم نہیں ہے، میں رسول اللہ کے حدیث سنا رہا ہوں۔ نااہل کو ووٹ دینا خدا سے دھوکہ ہے، خدا کی نافرمانی ہے، رسول اللہ سے دھوکہ ہے، رسول اللہ نے ہمیں بارہا آگاہ کیا ہے، اور مسلمانوں سے دھوکہ ہے، اہل وطن سے دھوکہ ہے کہ تم نے نااہل کی مدد کر دی۔ اتنا نازک ترین مسئلہ ہے ووٹ دینا،
ہم کہتے ہیں نا یہ ضمیر کا ووٹ ہوتا ہے، ایمان کا ووٹ ہوتا ہے، غیرت کا ووٹ ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ دینا کس کو ہے؟ اہل آدمی کو دینا، نا اہل کو کبھی نہیں دینا۔ اگلا جملہ سنیں، اسی بات کو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اگر آپ کسی آدمی کو ووٹ دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ فلاں آدمی اہل ہے لیکن نا اہل کو دے دیا، فرماتے فقد خان اللہ وخان رسولہ وخان المؤمنین، نا اہل کو ووٹ دینے والا رب سے بھی خیانت کرنے والا ہے، رسول اللہ سے خیانت کرنے والا ہے، اور مسلمان مومنین سے بھی خیانت کرنے والا ہے۔ تیسرا قول سن لے عبداللہ بن عباس کا، فرماتے من ہوا اولا بذالک واعلم منہ بکتاب اللہ وسنت رسولہ، اہل کون ہے؟ صحابہ کی زبانی اہل کون ہے؟ وہ فرماتے ہیں اہل یہ ہے جس آدمی کو تم جانتے ہو کہ یہ آدمی کتاب اللہ قرآن کو زیادہ سمجھتا ہے، سنت رسول دین مصطفیٰ کو زیادہ سمجھتا ہے، وہ اہل ہے۔ آج کل کوئی مولوی میرے خیال الیکشن میں کھڑا ہو جائے نا تو کہتے ہیں مولوی کو کیڑا کام ہے بھی الیکشن میں آنا۔ آج کل بھی مولوی میدان میں اترے ہوئے ہیں، میں کسی کی ذاتی بات نہیں کر رہا، میں کسی کا سپورٹر نہیں ہوں، میری اپنی جماعت ہے، میرا اپنا ووٹ ہے، میں مطلقاً سب کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ہم سب تنقید کرتے ہیں مولوی کا کیا کام ہے سیاست میں، مولوی کا کیا کام ہے اسمبلیوں میں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ووٹ لینے کا حقدار ہے وہ شخص جو اللہ کے قرآن کو زیادہ جانتا ہو، رسول اللہ کی حدیث کو زیادہ جانتا ہو، حقدار ہے وہ اس کو ووٹ۔ ہم اس کو یہاں بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں، یہ تو حقدار ہی نہیں ہے، تو جو نا حقدار ہے اس کو جا دیتے ہیں، جو حقدار ہے اس کو ہم یہاں بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ فرمائے آگے فرمائے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص قرآن و سنت کو سمجھنے والے شخص کو ووٹ نہیں دیتا، کسی اور کو دیتا ہے، فقد خان اللہ ورسولہ وجمیع المؤمنین، اس شخص نے اللہ سے خیانت کی ہے، رسول اللہ سے خیانت کی ہے، تمام مومن مسلمانوں سے بھی خیانت کی ہے۔ لہذا یہ ہم نے ضمیر کا ووٹ ایمانداری کا ووٹ دینا ہے، اہل کو دینا ہے، نہ اہل کو ووٹ نہیں دینا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے ووٹ دے کے انتخاب کرنا ہے، ہم نے اہل کو دینا ہے، اپنی امانت کو خراب نہیں کرنا۔ نمبر 2، جس جوان کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی امانت کا عالم یہ تھا، دیانتداری کا عالم یہ تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک ہجرت کر کے گئے، قریش مکہ دشمنوں کی امانت مصطفیٰ کے پاس تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ مولا علی کو سلا کے گئے، ڈیوٹی لگا کے گئے، فرمایا بہت بڑا امین انسان ہے تم، میں محمد مدینے جا رہا ہوں، یہ میرے مخالفین کو امانتیں ان کے سپرد کر کے ہر ایک کو پوری پوری امانت دے کر پھر مدینے آ جائیں۔ او بھائی ہم اپنوں کی امانتیں کھا جاتے ہیں، رسول اللہ نے جان کے دشمنوں کی امانتیں بھی واپس کی اور امانت کا امین مولا علی کو بنایا۔ آپ نے سب کے نام لکھے، سب کا ایڈریس لکھا، سب کو ان کی امانتیں سپرد کر کے پھر ہجرت کر کے مدینہ۔ امانت بہت بڑی چیز۔ پھر دیکھیں ہم تو پارٹی بیس پہ یا گروپ بندی پہ وہ معاملات کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، اور من مانے فیصلے اور خاندانوں کو نوازنا اور اپنوں کو نوازنا، ٹھیک ہے، یہ ساری بات شریعت کے خلاف۔ میرٹ پہ کام ہونا یہ حق ہے۔ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا دور خلافت تھا، سودا بنت عمارہ ہمدانیہ یہ خاتون تھی، اس نے آ کر شکایت کی، حضور آپ نے جو ہمارے علاقے میں ایک بندہ مقرر کیا ہے جو زکوٰۃ و صدقات مال غنیمت اکٹھا کرتا ہے، وہ بندہ خائن ہے، وہ ہمارے ساتھ زیادتیاں کر رہا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کی بات سن کے رو پڑے، اب روئے، زارو قطار روئے، سر سجدے میں رکھا، رب سے دعا مانگی، جملے یہ تھے، یا اللہ میں نے کہیں ظلم کے لیے اس کو مقرر نہیں کیا، تو بھی جانتا ہے میں بھی جانتا ہوں، میں نے ذمہ دار سمجھ کے اس کو مقرر کیا، مولا میں نے ظلم کے لیے نہیں کیا، اگر کہیں کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو مجھے معاف کر،
خدا سے معافی مانگی، ظلم کسی نے کیا، پارٹی کا بندہ تھا یا ان کو وزیر بنا دیا، علاقے کا عامل بنا دیا، مقرر کر دیا، منتخب کر دیا، اس نے غلطی کی، شکایت آ گئی، رب سے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد خط لکھا، قرآن کی آیت لکھی، اللہ کا پیغام بھیجا، اس کے بعد آپ نے فرمایا او بھائی تو ذمہ دار ہے، میں نے ذمہ داری تیرے سپرد کی ہے، جتنی دیر تک تو ڈیوٹی پہ ہے اس وقت تک خیانت نہیں کرنی، کسی کے مال میں کمی بیشی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، تیرے بعد کسی اور نے آ جانا ہے، جب تک وہ تیری سیٹ نہیں سنبھالتا اس وقت تک امانت کا خیال رکھنا۔ صرف وزیر نہیں بناتے تھے، مشیر نہیں بناتے تھے، ان کی نگرانی بھی یہ لوگ کرتے تھے، اتنی امانت کی حفاظت کرتے تھے۔ ٹائم ہو چکا ہے، میں بات ختم کرتا ہوں۔ الیکشن کا دور ہے، ذاتی مفاد نہیں، گروپ بندی نہیں، ضمیر کا ووٹ، ایمان کا ووٹ، کسی اچھے سے اچھا انسان لے آؤ یا جو اس قوم کی تقدیر بنے، اس قوم کا مقدر چینج کر۔ جب تک چہرے نہیں بدلیں گے، ہم نظام کو نہیں بدلیں گے، اس وقت تک ہماری نسلیں برباد ہیں، ہمارا جینا مرنا حرام ہے، اور مڈل طبقہ روٹی سے پریشان ہے۔ اس لیے خدا را رب رسول کے نام پر، رب رسول کے قرآن پر اور رب رسول کے فرمان کے مطابق ووٹ ایک امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنا، نا اہل آدمی کو نہیں دینا، ظالم کو نہیں دینا، جابر کو نہیں دینا اور کرپٹ کو نہیں دینا، ایسے کسی آدمی کو ووٹ دینا چاہیے۔ کم از کم ہم ووٹ دے کے گنہگار تو نہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں اتنا تو کہہ سکے مولا ہم نے تو ایمان